پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. راجہ پرویز اشرف نئے نویلے وزیر اعظم، ان کا قصور صرف اتنا ہے کہ ان کو جو ورثہ ملا ہے اس کے اندر صدر آصف علی زرداری کو ہر حال میں پروٹیکٹ کرنا ہے، اور کورٹ کا کہنا ہے کہ کسی کو پروٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا، ہمارے حکم کی تعمیل ہوگی. کل یہ کیس کورٹ کے اندر دوبارہ ہے. آج حکومت نے کہہ دیا ہے کہ چونکہ وفاقی کابینہ نے اس کے اوپر فیصلہ نہیں دیا، لہٰذا ہم وہ خط نہیں لکھیں گے جس کی ڈیمانڈ کرتے کرتے کورٹ تھک گئی ہے، اور جس کے نتیجے میں یوسف رضا گیلانی صاحب گھر کو پہنچ چکے ہیں. ذرا کورٹ کے آپشنز کی بات کریں. سوال آپ کے نوٹ کیے ہوئے شرجیل صاحب، میں آؤں گا. جواب میرا بڑا سادہ سا جواب ہے، کوئی زیادہ کمپلیکیٹڈ جواب نہیں ہے. لیٹ می آسک یو فیصل، کورٹ کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ واٹ کین دا کورٹ ڈو؟ اسٹرائک ایٹ another پرائم منسٹر، کریٹ another پینڈوراز باکس؟ دیکھیں نا کہ ایک چلتی ہوئی جمہوریت ہے جس کے اندر کولیشن پارٹیز بیٹھی ہیں، ان کا پرائم منسٹر ہے. کیا کرے گی کورٹ؟ طلعت صاحب، بیفور آئی بگن ٹو ٹاک اباؤٹ آپشنز، آپ نے پبلک ڈومین کے اندر بات کی کہ ڈیبیٹ آ گئی ہے، کچھ جان بوجھ کے لائی بھی گئی ہے. آج کی وفاق کا اگر آپ درخواست دیکھ لیں، متفرق درخواست جسے کہتے ہیں، وہ داخل کی گئی. سپریم کورٹ نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ سپریم کورٹ کے جو رولز ہیں اس کے تحت آپ یہ سول مسلینیس ایپلیکیشن نہیں داخل کر سکتے. اٹارنی جنرل صاحب کو نہیں پتا تھا کہ سول مسلینیس ایپلیکیشن نہیں، یہاں پہ ریویو پیٹیشن داخل کی جاتی ہے آرڈرز کو ریکال کرانے کے لیے. واحد مقصد یہ تھا کہ اس معاملے کو پبلک ڈومین میں لے آیا جائے، اور جو فرسٹریشن آلریڈی سمر کر رہی ہے اس کو تھوڑا سا زیادہ اس کے نیچے شاید آگ جلائی جائے. جہاں تک آپشنز کی بات ہے تو طلعت صاحب میرا خیال ہے کہ ٹائم ہیز آلریڈی رن آؤٹ فار دی کورٹ. They have to now resort to radical steps. اگر ہمیں یہ تمام تر فرسٹریشن اور ٹگ آف وار کے باوجود اگر کوئی کام کرنا ہے تو we have to go back to our fundamentals. اگر میں کوئی بھی پوزیشن لیتا ہوں اس معاملے پر، اور میں پوزیشن یہ لیتا ہوں کہ آئین قانون کے مطابق یہ خط لکھا جانا چاہیے، تو میرے لیے جو پرابلم ہے وہ اس کو ایکچولی امپلیمنٹیشن اس کی پرابلم ہے. ٹھیک، اس کی امپلیمنٹیشن پرابلم ہے. کورٹ کے پاس امپلیمنٹیشن میکنزم بابر ہے نہیں نا. کورٹ کے پاس کیا امپلیمنٹیشن میکنزم ہے؟ کورٹ کر سکتا ہے جی، دو تین کام کر سکتا ہے. ایک تو یہ کہ حکومت بھی کر سکتی تھی یہ کہنا کہ پریزیڈنٹ کو امیونٹی کے باوجود جس طرح کہا گیا ہے، آپ کسی طرح کا مائلڈ لیٹر لکھ سکتے تھے. آپ کہہ دیتے کہ اسے سٹارٹ کر دیں، لیکن ایشو ایک تو امیونٹی کا ہے، دوسرا اس پیسے کا ہے کہ آپ چاہتے نہیں کہ اس کی طرف توجہ جائے، اور تیسری بات ایگو کی بھی بن گئی ہے کہ ہم خط نہیں لکھیں گے، اب آپ جو مرضی کروا لیں ہم خط نہیں لکھیں گے. تو جب یہ مائنڈ سیٹ ہو کہ ہم نے کرنی ڈیفائنس ہے تو پھر بیچ والا رستہ نکل نہیں سکتا. جو ایگزیکٹو کے پاس آپشن تھی، ورڈنگ کے اوپر ہی بحث ہونی تھی نا کہ لکھنا کیا ہے. عدالت کے پاس میرے خیال میں یہ آپشن ہے کہ انہوں نے مختلف آپشنز دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ میوچولی ایکسکلوسیو نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا 5 ممبر بینچ نے، بالکل اس میں سے ایک یہ تھی کہ ہم کوئی کمیشن بنا دیں، اور لوگ بڑا اس وقت حیران ہو رہے تھے. ایک پہلے ایک قانون ہوتا تھا گورے کے زمانے میں کہ اگر کوئی پبلک آفس ہولڈر کوئی کام اسی نے کرنا ہے اور وہ نہیں کرتا تو آپ کمیشن کے تھرو وہ کام کروا سکتے ہیں. تو عدالت بھی ایک کمیشن بنا سکتی ہے کہ یہ ہمارا آرڈر ہے، اسے امپلیمنٹ کیا جائے. تو بے شک رجسٹرار کو اپوائنٹ کر دیں. جب سپریم کورٹ ویلیڈیٹ کرے گی کسی چیز کو ایز اے لافل ڈیمانڈ تو وہ لافل ڈیمانڈ کنسیڈر ہو جائے گی. خط بھی لکھوا دیں، یہ کنٹمپٹ پروسیڈنگز بھی چلاتے رہیں. یہ بھی نہ لگے کہ راجہ پرویز اشرف کو مختلف ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے گیلانی صاحب سے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ نہ ہو کہ یہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں، جو اگلا پرائم منسٹر آئے تو پھر ہم زیرو سے سٹارٹ ہو. اچھا، لیٹ می گو ٹو شرجیل صاحب. شرجیل صاحب ذرا اس کی طرف آئیں کہ عدالت کے پاس آپشنز موجود ہیں. اگر حکومت کی تشریح آئین کی ایک شق کی یہ ہے جو جس طرح آپ فرما رہے ہیں، تو عدالت بھی ظاہر ہے اس کے پاس بھی آپشنز موجود ہیں. وہ ایک اور کمیشن بنا دی اور کمیشن کے ذریعے وہ خط لکھوا دے گی جو آپ طریقے کے ساتھ لکھ سکتے تھے. جو بابر کا بڑا اہم نقطہ ہے کہ اس کی بنت ایسی کر سکتے تھے، تحریر ایسی لکھ سکتے تھے، الفاظ ایسے لکھ سکتے تھے کہ قانونی طور پر جو قابل قبول ہو آپ کو بھی، عدلیہ کو بھی. وہ آپ نے نہیں کیا. اب جب کمیشن عدالت بنا کے لکھ سکتی ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ کا سٹینڈ کیا ہوگا؟ دیکھیں، اگر فیوچر میں کوئی اس طرح کی کوئی بھی سٹیپ ہوگا تو اس کا فیصلہ فیوچر کا تو فیوچر میں ہی کیا جائے گا. لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ مجھے افسوس یہ ہوتا ہے طلعت صاحب کہ ایک عدالت، ایک چودھری صاحب نے ایک عدالت لگائی ہوئی ہے اور ایک عدالت میڈیا نے لگائی ہوئی ہے، اور میڈیا نے اپنی طرف سے ایک فیصلے کرنے شروع کر دیے ہیں کہ کون سچ ہے کون غلط ہے، اور ایک پرسیپشن کے تحت جو ہے پورا ملک چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. طلعت صاحب پہلی بات، ہلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے، توجہ سے سن رہے ہیں. اچھا ہاں جی، اچھا میری عرض یہ ہے، این آر او میں کل کتنے کیسز تھے؟ 8000 کیسز. 8000 کیسز میں ایک ہی کیس پک کیا گیا جس میں صدر صاحب کو استثناء حاصل ہے. باقی 7999 کیسز جو وہ بھاڑ میں جائیں، جس میں قتل و غارت بھی ہو، ریپ کے بھی کیسز ہو، کرپشن کے کیسز بھی ہو، سب ایک طرف چھوڑ دیں. چل دوسری بات پہ آ جاتے ہیں. میں بابر ستار صاحب سے 2-3 سوال پوچھنا چاہتا ہوں.
اگر مجھے اجازت ہو میرے سوال کو پلیز کہیں لیفٹ رائٹ نہیں کیجیے گا، کیونکہ اب یہاں پہ اگر انصاف کی بات ہو رہی ہے تو میں انصاف کا طلبگار میں بھی آج ہوں اور پوری قوم آج انصاف کی طلبگار ہے۔ شرجیل صاحب یہ جو آپ نے بات کی نا، یہ واردات ہم روزانہ بیٹھے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نہیں دائیں بائیں کرتے، آپ کا سوال آپ کریں ستار صاحب سے، بیٹھے ہوئے جواب دیتے ہیں آپ کو۔ انصار صاحب گو ہیڈ، شوٹ یور کوسچن، ڈائریکٹلی پوچھیں ان سے۔ اچھا میں جو شخص، ایک میں بات کرتا ہوں کہ یہ کون سے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ اگر میں نے کوئی غلطی کی ہو شرجیل میمن کی حیثیت سے اور میں آج اپنے از خود معافی مانگ لوں اور میں اس قانون سے استثنا ہوں، کہیں یہ لکھا ہے یا نہیں لکھا؟ میں بابر ستار صاحب سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ جس شخص نے پرویز مشرف کو وردی سمیت الیکشن لڑنے کی اجازت دی، اس کے غیر آئینی اقدامات کو آئینی اقدام قرار دیا، اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ جس شخص نے خود پی سی او کے تحت حلف اٹھایا ہو اور باقی سارے ججز کو فارغ کر دے پی سی او ججز کو، اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ جو شخص پرویز مشرف کے دور میں پرویز مشرف اور شوکت عزیز نے نواز شریف صاحب کو ڈیپورٹ کیا کورٹ کے حکم کے باوجود، اس پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں لگا، اس کی کیا کیا جائے؟ اکبر بگٹی کو شہید کیا گیا، ان کے دور جب سپریم کورٹ یہی ججز موجود تھے، ان کے جنازے میں ان کی فیملی کو جو ہے وہ شامل ہونے نہیں دیا گیا۔ آج بلوچستان کے حالات اکبر بگٹی کی شہادت کی وجہ سے خراب ہے اور آج بلوچستان کے کیسز اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن مین وجہ پہ کچھ نہیں کیا گیا۔ اور میں پھر وہ بات کروں گا کہ فیصلہ آباد میں ججز کو جوتے مارے گئے، اس پہ کوئی کنٹیمپٹ نہیں نکلا۔ کیا کنٹیمپٹ کا قانون پاکستان میں صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بنا ہے؟ مجھے اور کسی کا جواب نہیں چاہیے۔ بابر ستار صاحب مجھے 1 to 1 قانونی ان کا جرم بتا دے اور سزائیں بتا دے۔ اچھا ویسے ایک وضاحت کر جو کہ بگٹی صاحب کے مرڈر کیس میں ایف آئی آر جو درج ہوئی ہے، کوئی آپ کے منسٹر بھی ہیں اس کے اندر؟ ابھی کوئی منسٹر صاحب بھی ہیں نا آپ کے؟ جو کوئی بھی ہو جی، آپ سب کو جیل میں ڈال دیں نا۔ آپ نہیں، آپ نے تو کابینہ میں ڈال دیا نا، ان کو جیل میں نہیں ڈالا، آپ نے کابینہ میں ڈال دیا۔ بس ایک وضاحت چاہیے تھی۔ گو ہیڈ بابر جی، آپ سے سوال کیا۔ ان کو بیل ہوئی ہے، ان کو بیل ہوئی ہے، جام یوسف کو بیل ہوئی ہے، اور اگر کورٹ سمجھتی ہے کہ قصوروار ہے جیل میں ڈال دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کابینہ میں ڈالا، آپ نے جیل میں نہیں ڈالا۔ گو ہیڈ بابر۔ طلعت بھائی ایک تو بات یہ ہے کہ میں بالکل اگری کرتا ہوں شرجیل میمن صاحب سے کہ جو وکلا جسے اب ہم وکلا گردی کہنا شروع ہو گئے ہیں، بالکل غلط ہے، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ وکیلوں کا کام لا کو اپہولڈ کرنا، اس کی بالکل وہی سزا ہے، اس کی کنٹیمپٹ سے بھی آگے سزا ہونی چاہیے۔ کنٹیمپٹ تو عدالت کی کنٹیمپٹ ہے، لیکن ہمارا ایک پروفیشنل ایتھک ہے، ان وکیلوں کے لائسنس سسپینڈ ہونے چاہیے وہ تاکہ کبھی نہ کر سکیں۔ گیلانی صاحب کو کیوں سزا ہوئی، ان کو کیوں نہیں ہوئی؟ بھائی میرے آپ بھی پروسیکیوٹ میں آنے دیں مجھے اس طرف۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ دیکھیے دوسری بات، شرجیل میمن صاحب بیٹھے ہوئے اس وقت حکومت کے اندر، پنجاب کے علاوہ ہر جگہ پہ ان کی حکومت ہے، فیڈریشن میں بھی ان کی حکومت ہے۔ جو پروسیکیوشن ہے وہ تو حکومت کا کام ہوتا ہے۔ یہ سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، سندھ کے گورنر عشرت العباد صاحب ہیں۔ عشرت العباد صاحب کے خلاف اگر ایکشن لینا ہے تو میں تو نہیں لوں گا۔ ہر چیز کے لیے یہ رسپانسبلٹی ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں عدالتوں کو کہ عدالتیں از خود کریں، لیکن جو ان کی رسپانسبلٹی ہے انڈر لا اسے وہ یہ کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ تو ایک نیا نظام بنانا چاہتے ہیں شاید کہ یہاں پہ بالکل ہر بندہ مادر پدر آزاد جو مرضی کرتا رہے، اور اگر کوئی کسی کو روکے تو وہ کہے جی دیکھیں باقی بھی کر رہے ہیں۔ اس طرح تو ملک آگے نہیں چلے گا۔ اور انہوں نے دیکھیے طلعت بھائی، ہم سب یہاں پہ موجود تھے جب یہ موومنٹ سٹارٹ ہوئی تھی 2007 میں، اور امید کیا تھی، اور بہت لوگ اب ناراض بھی ہیں کہ بہت ساری امیدیں نہیں پوری ہو سکیں، لیکن خیال یہ تھا کہ غلطیاں ہوئی ہیں اس ملک میں، 8-10 ججوں کے علاوہ کوئی جج نہیں ہے اس ملک میں جس نے این آر او کے نیچے اتنا اٹھایا ہو۔ لیکن 2007 میں وہ چیز تبدیل ہوئی، ہوا کہ اب نہیں اٹھائیں گے، نہیں اٹھایا، ملک 2 سال کے لیے سٹینڈ سٹل پہ آ گیا۔ تو امید پھر یہ تھی کہ یہاں سے آگے چلیں۔ ان کا پرابلم یہ ہے کہ ڈیموکریسی بھی جب آئی تو اتنی ہی امیدیں تھی لوگوں کو، دونوں پارٹیوں نے مل کے جب حکومت بنائی تو یہی امید تھی کہ یہ اب آگے کی طرف چلیں گے، جو غلطیاں انہوں نے 90s میں کی ہیں وہ وہاں پہ واپس نہیں جائیں گے۔ انفارچونیٹلی ان سے بھی ڈس اپوائنٹمنٹ اس وجہ سے ہے، اور آج ان کے اوپر جو سوال اٹھ رہے ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ واپس 90s میں چلے گئے۔ وہ غلطیاں جو ہمارے الیکٹڈ رولرز پہلے کر رہے تھے وہ دوبارہ کر رہے ہیں، اور اب جب کوئی اور ان سے اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے تو ان کی طرف ان کے ماضی کی بات۔ مجھے بتائیں کہ پرویز مشرف کو وردی میں الیکشن لڑنے کی اس کی صدا کیا ہے اجازت دینے والے کی؟ اور این آر او کس نے کیا پرویز مشرف کے ساتھ؟ وہ کس پارٹی نے سائن کیا تھا؟ بھائی ہم کو تو یار آپ نے پیپلز پارٹی کو سرٹیفکیٹ دے دیا ہے نا کہ پیپلز پارٹی ملک کی خراب ترین جماعت ہے۔ ہم نے نہیں جو دیا۔ جن لوگوں نے نہیں میری بات سنیں، جن لوگوں نے پگڑیاں پہنی ہوئی ہیں، شرافت کی اور نقاب پہنے ہوئے ہیں، میں ان کی حیثیت بتا دوں کہ قانون اور آئین میں ان کی اس وقت حیثیت کیا ہے۔
میرے سوال کا جواب دیں بابر صاحب مہربانی کر کے کہ جن لوگوں نے پرویز مشرف کو وردی سمیت الیکشن لڑنے کی اجازت دی اس کی آئین اور قانون میں کیا سزا ہے؟ آپ شرجیل صاحب آپ شرجیل بھی ہیں اور ساتھ پیپلز پارٹی کے جیلے بھی ہیں، آپ کو میں روک بھی نہیں سکتا. بریک میں مجھے جانے دیں. میرے پاس آپ کے سوال کا بڑا سادہ جواب آخر میں آ کے دوں گا. آخر میں آ کے آپ کے سوال کا جواب دوں گا. لیٹس ٹیک اے بریک ہے.